السلام علیکم، میں سب خالق امید آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میری ویڈیو کو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کر دیا۔ ویسے ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی سے ہم معافی کے محتاج نہیں ہیں۔ ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے معافی کے پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں، عمران خان نے کہہ دیا کہ میں معافی نہیں مانگوں گا۔ ظاہر ہے وہ معافی کیوں مانگیں؟ معافی مانگنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، کوئی جواز ہی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اتنی ظلم فسادیت کی، آپ نے لوگوں کو لوٹا، آپ ہی لوگوں نے، حکومت کے لوگوں نے لوگوں پہ تشدد کیا۔ 9 مئی کو لوگوں کو ابھی تک قید کیا ہوا ہے، اور جن پہ تشدد بے انتہا کیا وہ محتاج ہو گئے۔ آپ ان سے کون معافی مانگے گا؟ ان سے کون معافی مانگے گا جن کے ساتھ اتنا تشدد کیا گیا؟ آخر وہ بھی انسان ہیں۔ آپ لوگوں نے آج سارا دن 9 مئی کی مذمت کی اور 9 مئی منایا۔ میرا خیال تھا کہ آپ اگر 9 مئی کا دن منائیں گے ہر سال، تو آپ پلیز سن 71 کی جنگ جو ہوئی تھی، جس میں ہمارا ایک بازو چلا گیا تھا ڈھاکہ، آپ وہ دن بھی منائیں تو ہمیں اچھا لگے گا، کیونکہ اس دن بھی ہمارے ملک کے ساتھ بہت زیادتی ہوئی تھی۔ لیکن وہ دن تو آپ لوگوں کو یاد ہی نہیں رہا۔ ہم مانتے ہیں ہمارے شہداء ہمارے سر کا تاج ہیں، ہمارے لیے انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، ہم مانتے ہیں اس بات کو، لیکن اتنا غصہ، اتنی ناراضگی جو ہوتی ہے نا، وہ اپنوں کے ساتھ نہیں ہوتی۔ ہم آپ کے اپنے ہیں، اتنی غصہ، اتنی ناراضگی، اتنی نفرت کہ میڈیا نے سارا دن ایک ہی چیزیں دکھاتے رہے۔ کون سا گورنمنٹ کا ایسا نمائندہ نہیں تھا؟ تصوری سے لے کے خالد جو بھی ہیں وہ ایم کیو ایم کے، آپ بتائیں وہ جو ہیں ایم کیو ایم میں جب تھے، انہوں نے کتنے لوگوں کو مروایا، بوری بند لاشیں پھینکوائیں، کتنے قتل کیے، کیا وہ بھول گئے؟ جب وہ ایم کیو ایم میں تھے، انہوں نے کتنی فسادیت کی، 1 منٹ میں گاڑیاں جلوا دیتے تھے، 1 منٹ میں مارکیٹیں بند کروا دیتے تھے۔ وہ دن بھی تو منائے نا بیٹھ کے، وہ غم بھی تو منائے نا، وہ بھی تو کوئی منائے نا وہ غم، کہ آپ جو یہ خالد مقبول صدیقی جب ایم کیو ایم میں تھے، اور یہ سب جب ایم کیو ایم میں تھے، آج حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں اپنے مطلب کے لیے، تو آپ یہ بتائیں کہ آپ لوگوں نے کتنا ملک میں دہشت پھیلائی ہوئی تھی، اور ابھی بھی کچھ پتہ نہیں کب آپ لوگ اپنی دہشت کو اتار آئیں۔ ہمیں خوف آتا ہے آپ لوگوں سے بھی، بہت زیادہ ہم نے وہ دن دیکھے ہیں، بہت بہت دیکھے ہیں، ہم نے اپنوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے، آپ نے لوگوں کو جلایا ہے، آپ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ بھول گئے؟ ہمیں تو یاد ہے سب کچھ، ہم تو کچھ نہیں بھولے۔ اگر آپ بھول گئے، اتنا ظلم کریں گے، آپ لوگ خود ہی ایک دن تھک جائیں گے، خود ہی ایک دن تھک کے بیٹھ جائیں گے اس ظلم کے خلاف، کہ ہم لوگ کتنا ظلم کر رہے ہیں۔ شاید آپ لوگوں کو خود ہی خیال آ جائے۔ حکومتی نمائندے ایک ایک نے آ کے اس طرح سے بولا ہے کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ اپنوں کے لیے ہی بول رہے ہیں، یہ اپنی ہی قوم ہے، اپنے ہی لوگ ہیں، اپنے ہی بندے ہیں، جن کے خلاف آپ اتنی ہرزہ سرائی کر رہے ہیں، اس قدر بول رہے ہیں، نفرت دکھا رہے ہیں، جیسے وہ انڈیا کے لوگ ہیں، جیسے وہ آپ کے ملک کے لوگ ہی نہیں ہیں۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ٹی وی کا کیا بتائیں آپ کو، میڈیا کا کیا بتائیں، میڈیا تو غلامی پہ غلام بن چکی ہے، غلاموں کی غلام بن چکی ہے۔ آپ بتائیں میڈیا کیسے چلے گا؟ صبح سے ہو گیا، ایک ایک وزیر، ایک ایک نمائندہ آ کے 9 مئی کی مذمت، 9 مئی کی مذمت، 9 مئی کی مذمت، 9 مئی کی مذمت۔ آخر یہ کب تک چلے گا؟ کب تک چلے گا؟ وہ بھی ہمیں بتا دیں، تاکہ ہمیں ایک دن سکون آ جائے۔ اب ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ فوج سے بڑھ کے ہمارے لیے کوئی بھی کچھ نہیں ہے، کوئی بھی کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارے ملک کو دیکھتے ہیں، لیکن اتنا ظلم بھی صحیح نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ قوم سے ان لوگوں کو معافی مانگنی چاہیے، حکومتوں کو، جنہوں نے لوگوں کو اتنا تنگ کرا، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے، چادر اور چار دیواری کی پامالی کی، عورتوں کی بے عزتیاں کی، عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا۔ کیا وہ مذمت نہیں ہے؟ کیا اسے معافی نہیں مانگیں گے آپ لوگ؟
آپ لوگوں نے تو الٹا ان کو قید کر دیا، الٹا انہی کو قید کر دیا۔ آپ مزید یہ کر کر کے مایوسی پھیلا رہے ہیں، ایک دوسرے سے اور نفرتیں بڑھا رہے ہیں، قوم مایوس ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ ملک کیسے چلے گا جب آپس میں اتنی نفرتیں ہیں؟ کسان پریشان ہے، غریب پریشان ہے، ہر کوئی پریشان ہے، کسی کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا، خودکشیاں کر رہے ہیں پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو بتائیں ملک کون چلائے گا جب آپ لوگ اسی دشمنیوں میں اپنا وقت گزارتے رہیں گے؟ یہ ملک کون چلا رہا ہے، کون چلائے گا؟ کوئی کام نہیں ہے ان لوگوں کو، صرف یہی باتیں کرنے کے علاوہ، 9 مئی کے بیانیے کے علاوہ ان کے پاس کوئی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے تارڑ صاحب کو مزید ترقی اور مل جائے گی، کیونکہ وہ 9 مئی پہ بہت اچھی سی مذمت کرتے ہیں اور بہت زیادہ آنکھیں گول گول کر کے بولتے ہیں۔ تو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیوں اتنے دہشت زدہ ہیں 9 مئی کے بارے میں اور کیوں اتنا بولتے ہیں۔ آپ اپنی کارکردگی بتائیں، آپ نے کیا کیا ہے؟ صرف اس بیانیے کے علاوہ آپ اپنی بھی کوئی کارکردگی بتا دیں کہ آپ نے یہ کر دیا ہے تو چلے ہم آپ کو مانیں۔ بس یہ ہوا ہے کہ آپ کو ترقی مل گئی ہے 9 مئی کے بارے میں بولنے سے۔ خدا را اپنی قوم کی طرف دیکھیں، اپنے ملک کی طرف دیکھیں، اپنے بچوں کی طرف دیکھیں، دشمنیوں سے نکلیں، دشمنیاں نہ بڑھائیں اتنی کہ ہمارے ہی ملک کو آگ لگ جائے۔ خدا را دشمنیوں سے پیچھے ہٹیں، یہ ہم آپ کے اپنے ہی لوگ ہیں، یہ سب ہم سب آپس میں مسلمان ہیں، بہن بھائی ہیں۔ آپ اتنی دشمنی کر رہے ہیں کہ صبح سے رات تک ہو گیا 9 مئی کی مذمت کرتے 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 آپ تھکے نہیں؟ ایسا تو کہیں بھی نہیں ہوتا، ہم نے نہ سنا نہ دیکھا نہ سنا کہیں بھی۔ بس آپ کو ایک میڈیا مل گیا ہے